نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، آج کے پروگرام کے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ یعقوب جامعی صاحب حفظہ اللہ اور شیخ محترم کے معزز مہمانان کرام اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے دفتر کے معزز کارکن محمد عابد صاحب اور دیگر آئے ہوئے تمام حضرات، آج کی اس مجلس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بالخصوص شیخ محترم کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہماری سرزمین یولا میں تشریف لائے اور مسجد اہل حدیث میں تشریف لا کر ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ہی اپنی معزز، اپنی گراں قدر نصیحتوں سے نوازنے والے ہیں انشاءاللہ۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی قسم کہہ کر اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان بڑے نقصان اور گھاٹے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ تین قسم کا ہوتا ہے، گزرا ہوا زمانہ، آنے والا زمانہ اور موجودہ زمانہ۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے کو انسان واپس نہیں لا سکتا، اور آنے والے زمانے کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کس حال میں آئے گا۔ اور موجودہ جو زمانہ ہے اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے، اور وہ وقت کی سوئی کے ساتھ حرکت میں ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی رفتار طے کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زمانے کی اس مجموعی ناپائیدار کیفیت کو بتا کر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور قسم کھائی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان اپنی فطرت اور پیدائش کے اعتبار سے صرف ایک جسم ہے جس میں کامیابی اور کامرانی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس میں یہ چار صفات پائی جائیں گی: ایمان، عمل صالح، حق کی دعوت و تبلیغ اور صبر کی تلقین۔ معزز حاضرین، دعوت و تبلیغ ہی کی سلسلے کی ایک کڑی آج کا ہمارا اپنا یہ پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
شیخ محترم ہمیں جو بھی باتیں بتائیں ان کو سننے اور کما حق کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑی ہی مسرت ہو رہی ہے مجھے مہاراشٹرا ضلع ناسک ایولا نامی گاؤں میں آ کر ایک ایسی قدیم مسجد میں آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایولا یہ گاؤں کا نام ہے، اور یہاں کی جو مسجد اہل حدیث ہے وہ تقریباً 200 سے 250 سال پرانی مسجد ہے۔ اس مسجد کی باہری عمارت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بادشاہوں کے زمانے کی مسجد ہے، اور اس مسجد میں ابھی میرے سے پہلے جو عالم دین اسی گاؤں کے آپ کے سامنے کچھ تمہیدی کلمات کہہ رہے تھے، وہ بھی فاضل محمدی ہیں، جامعہ محمدیہ منصورہ سے فارغ ہیں، شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کے کلاس فیلو ہیں۔ پچھلے 35 سال سے اسی مسجد میں مؤذن اور امام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول کرے، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ آج کا جو عنوان میں نے آپ کے سامنے باندھا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے چند اہم گوشوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں ایک بہت بڑے برگزیدہ نبی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا، جگری دوست جسے بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے، سورہ نحل کی 123 آیت میں، ہم نے وحی کی آپ کی جانب کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں، جو کہ خالص یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اور وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ نے چند باتوں سے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آزمائش میں مکمل کھرے اترے۔ اللہ کے جتنے حکم تھے اسے سچ کر دکھایا، پورا کر دکھایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو سارے لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ امام بنانا مطلب اسوہ بنانا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بچوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات، داؤد علیہ السلام کو زبور، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، ہمارے نبی کو قرآن جیسے اللہ نے عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند صحیفے اللہ عطا کیا تھا، جس کا ذکر سبح اسم ربک الاعلی کی آخری آیتوں میں اللہ کرتا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے بہت محبت کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں نبی بنا کر مبعوث کیے گئے جس زمانے میں ساری دنیا کے چپے چپے میں کفر اور شرک اور ضلالت پھیلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ کفر و ضلالت کا دورہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود کی 120ویں آیت میں کہتا ہے، ہم جن رسولوں کے قصے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کے یہ واقعات آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو تسلی پہنچائیں۔
وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے قصوں کے ضمن میں ایسی بات پہنچی ہے جو حق بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام دنیا میں نمرود کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں، 4 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کیا۔ ان میں 2 مسلم بادشاہ گزرے ہیں اور 2 کافر بادشاہ۔ جو 2 مسلم بادشاہ گزرے ہیں وہ ایک سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین، جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کیا۔ اور جو 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کیا، ان میں سے ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر ہے۔ یہ 2 کافر بادشاہ ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں 51ویں آیت میں بیان کرتا ہے، ہم نے ابراہیم کو دانائی عطا کی ان کے صلاحیتوں کے باعث۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے تقریباً 2 یا 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہے۔ نبی علیہ السلام سے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ کر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے 25 سورتوں میں 67 مرتبہ اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ 25 سورتوں میں قرآن کے 60 پر 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم بڑا پیشوا، اللہ کا فرما بردار اور اسی کی جانب یکسو ہو کر عبادت کرنے والا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ دوسری جگہ اللہ سورہ آل عمران کے 67 نمبر آیت میں کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، میرا ابراہیم نہ یہودیوں میں سے تھا نہ نصرانیوں میں سے تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ فرما بردار مسلمانوں میں سے تھا۔ وما کان من المشرکین، اس نے اللہ کی وحدانیت میں کبھی کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت میں اس نے کبھی شرک نہیں کیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و شوکت قرآن مجید میں کئی جگہ اپنے انداز میں بیان کیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، ہم نے پچھلی امتوں میں اس کی تعریف ہم نے باقی رکھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور قرآن میں ایک جگہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور کسی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکیاں کرنے والوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل مومن بندوں میں شامل تھا ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو چند باتیں دیا آزمانے کے لیے، چند حکم دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ سورہ بقرہ 124 میں کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند کلمات باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے اسے پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا بناتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں، امام بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آ کر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں آئے ساری دنیا بتوں کی پوجا کرتے تھے،
मूर्तियों की पूजा करते थे और उन मूर्तियों की पूजा में इस तरह अंधे हो चुके थे कि उनको कुछ नजर नहीं आता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मालूम नहीं था अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में, अल्लाह की जुस्तजू में, अल्लाह की तलाश में लगे रहते कि ये मूर्तियां तो अल्लाह नहीं हो सकते। आज़र के घर में पैदा होते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज़र कौन है? बुत तराशने वाला, बुतों की पूजा करने वाला, बुत बेचने वाला, सनम कदा, बुतों का पुजारी और बुतों को बनाने वाला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो कहता है कि मेरे बेटे ये बुतों को ले जाकर बाजार में बेचा कर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कहा करते थे कि ऐ मेरे अब्बा, भला ये बुत जो बात नहीं कर सकते, जो आपकी बातें सुन भी नहीं सकते, ये कैसे हमारे इबादत हो सकते हैं। इज़ क़ाला ली अबीही व क़ौमिही, इब्राहिम ने अपने बाप से भी यही कहा था और अपनी कौम से भी यही कहा था। क्या कहा? मा ताबुदूना, आप इसकी इबादत क्यों करते हो? क़ालू नअबुदु असनामन, हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं, फ़नज़ुल्लु लहा आकिफ़ीन, और हम इसकी निगहबानी करने वाले हैं। क़ाल हल यस्मऊनकुम इस्तदऊन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते थे क्या ये तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं जब तुम इनको बुलाते हो? औ यनफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून, क्या ये तुमको कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं, क्या तुमको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, वो कहते थे कि हमको तो नहीं पता, हम वही करते आ रहे हैं जो हमारे बाबा करे, हमारे दादा करे, हमारे नाना करे, हमारे पड़नाना करे, बाबा दादा से जो चल कर आ रहा वही हम कर रहे हैं। क़ाल अफ़राइतुम मा कुन्तुम ताबुदून, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारे बाप दादा से जो ये बुतों की पूजा चली आ रही है, जो वो करते थे, अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, जो पिछले तुम्हारे बाबा दादा इनकी पूजा जो कर लेकर आते थे वो बिल्कुल गुमराही में थे। फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, मेरे सख्त दुश्मन हैं ये, इल्ला रब्बुल आलमीन, सिवाय मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मेरा दोस्त है, जो मेरा रब है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह शोरा में इसका जिक्र करता है 70 से 77वीं आयत तक, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप, अपनी कौम के सामने रखते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये बेबाक जुमले बाप ने सुना कि मेरा बेटा इतनी बेबाकी के साथ मेरे सामने इस तरह कह रहा है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो कहने लगा, क़ाला अराग़िबुन अंता अन आलिहती, तू मुझसे जुदा हो जा या मेरे घर से निकल जा। अगर तू ऐसे बातों से बाज नहीं आएगा, मैं पत्थरों से मार मार कर तुझे रजम कर दूंगा, संसार कर दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। क़ाला सलामुन अलैका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब में क्या कहते हैं? आप पर सलामती हो। सअस्तग़फिरु लक रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। इन्नहु कान बी हफिया, बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर हद से ज्यादा मेहरबान है। मैं अल्लाह ताला से आपके बारे में दुआ करूंगा। मेरे अब्बा जान से मारने की धमकी दे रहा है, अब्बा घर से निकलने की बात कर रहा है, लेकिन अब्बा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं? अल्लाह की सलामती आप पर, अल्लाह से दुआएं करूंगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, एक नबी का मिशन ये होता है कि कोई आपको गालियां दे, कोई आपको मारे या कोई आपको जलील करे, आप भड़काव में ना आए, बदले में ना आए। अभी मौलाना आपके सामने कह रहे थे, ज़माने की कसम खाकर अल्लाह कुरान में कहता है, कामयाबी इंसान के 4 चीज़ों में है कि ईमान, अमले साले, और साथ ही साथ ईमान अमले साले के साथ हक पर कायम रहते हुए सब्र की तलकीन करने वाले। सब्र रहना, कोई आपको बुरा बोल रहा, कोई आपको गालियां दे रहा, कोई दावत व तबलीग में आपको अजियतें पहुंचा रहा, सब्र रहना। सब्र, हमारी सब्र खबर में मुंडालेक चले गई, जरा भी सब्र नहीं, उजलत बाज हमें कई का तेरा कई का अस्थिना चढ़ा ले चले आती है। हमें उन्हें एक बोले तो हमें 2 बोलते, उन्हें अम्मा की बोले हमें बाबा की गिनती उसे डायरेक्ट। कहाँ है सब्र? जाहिला एक नंबर के। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ऐसी ऐसी आजमाइशें, कभी बाप की तरफ से मुसीबतें, कभी कौम की तरफ से मुसीबतें, कभी वक्त के बादशाह की तरफ से मुसीबतें, कभी अल्लाह की तरफ से कठिन कठिन बड़ी बड़ी आजमाइशें, ये सारे परेशानियों में खरे उतरने वाले, इन सारे इम्तिहान में बेहतरीन नंबरात से पास होने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तब जाकर अल्लाह उनको अपना खलील बनाया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोस्त हैं, दावत व तबलीग का काम शुरू करते हैं अपने कौम वालों के सामने और कहते हैं कि तुम इन बुतों की पूजा क्यों करते हो, क्या है इनके अंदर। कहते हैं कि बस हम यही करते आ रहे हैं जो हमारे बाप दादा ने किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यह सरासर गुमराही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें जिसका कोई शरीक नहीं, जो सबसे ख़वी व मतीन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी बेबाकी के साथ बुतों को मज़म्मत करते थे और कौम वालों को तौहीद की दावत पेश करते थे। यहाँ तक कि वक्त का बादशाह नमरूद, अपने आप को खुदाई दावा करने वाला और खुदाई दावा करते हुए लोगों को हद से ज़्यादा अज़ियतें देने वाला नमरूद बादशाह तक ये बात पहुँचती है कि हमारे बस्ती में इब्राहिम नाम का एक शख्स है जो बुतों की पूजा नहीं करता और आपको भी वो रब नहीं मानता, और इतना ही नहीं बल्कि वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। लेकर आए, लाओ उसे मेरे सामने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने आते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और नमरूद का मुकालमा होता है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला सूरह बकरा 258 नंबर आयत में करता है। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, यानी नमरूद। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, ये सुनकर नमरूद ने कहा खाला अना उही व उमीत, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। खा अल्लाह तो वो है जो सूरज को मगरिब से मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबाता है। अगर तू वाकई में रब है, तेरा बस आसमानों में भी चलता है, तो तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा मेरा रब जिंदा करता है, मारता है, तो उसने एक उमर कैदी को बुलाकर रिहा कर दिया और एक बेकसूर को पकड़कर मार दिया। कहा मैं भी मार सकता हूँ, मैं भी जिंदा लोगों को जिला सकता हूँ, ये मैंने कर दिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही आसमानों की बात की है कि सूरज को मशरिक से निकाल कर मगरिब में मेरा अल्लाह डुबाता है, तो मगरिब से निकाल कर मशरिक में उसे डुबा कर दिखा दे। अल्लाह ताला कहता है फबुहितल्लज़ी कफरा, वो घबरा गया, बौखला गया और उसने इनकार किया। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़-ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने चैलेंज किया कि ए इब्राहिम, अगर वाकई में तू अल्लाह का नबी है और तेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का पावर है, तो अपने अल्लाह का लश्कर लेकर मेरे सामने मैदान में आ, मैं तेरे से जंग करूंगा। जो जीतेगा उसकी खुदाई सच्ची, जो हार जाएगा वो झूठा खुदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान थे, वो तो अकेले थे, अब क्या करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अय मेरे इब्राहिम, आप मत घबराना, आप इत्मीनान से मैदान में जाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे मैदान में कदम रखे, तनहा थे, और नमरूद बादशाह अपना लश्कर जर्रार लेकर मैदान में खड़ा था। सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, हर किस्म के सब सिपाही, हर किस्म के हथियार, हर किस्म के उसके पास सवारी, सारे लश्कर जर्रार उसके पास मौजूद था। अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत से आसमानों से मच्छरों की एक बहुत बड़ी फौज निकाला और इसके लश्कर के ऊपर रवाना किया। ये मच्छर जिसे मस्कीटोस कहते हैं, ये मामूली सा मच्छर नमरूद के सिपाहियों या उसके लश्कर पर जहाँ जहाँ बैठते थे वो मच्छर, उनके बदन पिघल जाया करते थे।
مچھروں کے ذریعے سارے فوج کو اللہ تہس نہس کر کے برباد کر دیا نمرود کی آنکھوں کے سامنے. اور ایک مچھر کو بعض اسرائیلی تفسیر کے اندر کہا جاتا ہے وہ لنگڑا مچھر تھا. وہ جو بھی تھا اللہ کے حکم سے اس کے ناک کے نتھنے میں داخل ہوا, کئی سال تک اس کے سر میں رہا اور اس کے سر میں اس طرح اذیتیں پہنچاتا تھا, اللہ کے حکم سے وہ سر پیٹ پیٹ کر, دیواروں کو مار مار کر وہ دنیا سے ذلت کی موت لے کر رخصت ہو گیا. اسی طرح ابراہہ بادشاہ بہت بڑا لشکر, جنگلی ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا, کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے آیا تھا. عبد المطلب اس وقت مسجد کے متولی تھے, مسجد حرام کے, کعبۃ اللہ کے. ان کے اونٹوں پہ قبضہ کیا اور کہا کہ میں آپ کے اونٹ اسی شرط پر چھوڑوں گا جب آپ کعبہ خالی کر کے نکل جاؤ گے, میرے حوالے کعبہ کر دو گے. ارے وہ کعبہ تو اللہ کا ہے, اللہ اس کی نگہبانی کرے گا. یہ اونٹ میرے ہیں, میرے اونٹ مجھے دے دے اور جو کرنا ہے کعبے کے ساتھ کر لے, وہ تو اللہ کا کعبہ ہے, اللہ اپنی حفاظت کر لے گا. اونٹوں کو دے دیا اور کعبے کو گرانے آیا تو ایسے ظالم اور ایسے جابر اور ایسے بڑے جنگلی ہاتھیوں کا لشکر لے کر آنے والے ابراہہ بادشاہ کے مقابلے میں ابابیل, چھوٹا پرندہ, ہمارے 2 انگلیوں کے بیچ میں بیٹھ سکتا ہے, وہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں بیٹھ سکتا ہے وہ پرندہ, اتنا چھوٹا. آج بھی آپ عمرے کو اگر جاتے ہیں, حج کو, کعبۃ اللہ کے صحن میں دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ابابیل پرندے اڑتے رہتے ہیں. چھوٹا ابابیل پرندہ, اس پرندے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس لشکر کو اپنے چونچ سے اور اپنے پنجوں سے چھوٹے کنکر کے دانے لے کر اس پر گراؤ. ایسے کنکر کے دانے جس میں آدھی مٹی لگی ہوئی تھی وہ لے جا کر گراتا ہے اللہ کے حکم سے پرندے, اور سارے لشکر کو تہس نہس کر کے اللہ برباد کرتا ہے. یہ 2 واقعات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے اللہ کی قدرت کتنی پاورفل ہے اور کتنی بڑی ہے. جو اللہ سے ٹکر لینے کے لیے جتنی بڑی طاقت لے کر آتا ہے, اللہ معمولی سے معمولی مخلوقوں کے ذریعے دنیا سے ملیا میٹ کرا دیتا ہے. اللہ اگر چاہے ایسے بڑے لشکر جرار کے مقابلے میں آسمانوں سے فرشتوں کی بڑی بڑی فوج بھیج کر اللہ تعالیٰ مارنے لگا سکتا ہے, لیکن اللہ کیا کہتا ہے, آپ لوگ میرے مقابلے میں اتنے حقیر ہو, اتنے حقیر ہو, آپ کے لیے یہ مچھر کافی ہے. مچھر آپ کے لیے یہ ابابیل پرندوں کے کنکرے کافی ہیں. اللہ اکبر. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام جب نمرود بادشاہ ہار جاتا ہے اپنے مکالمے میں, مناظرے میں, اور وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, تب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار سے نکال دیتا ہے. اس کے بعد سارے بستی والے سال میں 2 مرتبہ میلہ منانے کے لیے پہاڑ پر جایا کرتے تھے اور وہاں پر جانور کی بلی دے کر وہاں پر بتوں کو لگاتے تھے اور عید مناتے تھے. آتے تھے پہاڑ سے نیچے, صبح میں چڑھتے تو شام میں اترتے, سال میں 2 مرتبہ عید مناتے تھے وہ لوگ. ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلائے کہ آپ بھی آؤ ہمارے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ بے شک میں آپ کے اس عمل سے بیزار ہوں, میں نہیں آ سکتا. اور ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا. ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے, وہ سارے کے سارے چلے گئے. ان کا جو بت خانہ تھا, بہت سارے بت تھے, اس میں بہت بڑا بت بھی بیٹھا تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنی کلہاڑی لے گئے اور ان بتوں سے باتیں کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تم بات کر سکتے ہو, کوئی بولے تو کیا تم سن سکتے ہو, یہ جو کھانے کی چیزیں لا کر لوگ تمہارے سامنے پوجا پاٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں, کیا تم اسے کھا سکتے ہو, کیا تم اسے پی سکتے ہو, کیا تم کسی نفع کے مالک ہو, کیا تم کسی نقصان کے مالک ہو, تم کیسے خدا ہو جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھ سکتے, یہ کیسے خدا ہو. یہ بول بول کر ابراہیم علیہ السلام اپنی کلہاڑی سے ہر بت کے, کسی کے ہاتھ, کسی کے پیر, کسی کا سر, جو مورتیوں میں بنائے رکھے تھے پتھر کے وغیرہ لکڑی کے, سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا.
اور جو بڑا بت تھا اس کے گردن میں وہ کلہاڑی لٹکا کر آ گئے. جب شام میں بستی والے آئے, دیکھا انہوں نے کہ یہ تو ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا, ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا, کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے کی مجال ان کے پاس نہیں تھی. پھر بھی انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان بتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے سوائے ابراہیم کے کوئی دوسرا ہو نہیں سکتے, کیوں نہ ہم ابراہیم سے جا کر ان کے بارے میں سوال کریں. ابراہیم علیہ السلام سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ اے ابراہیم, یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اپنے بڑے بت سے جا کر پوچھ لو, وہ بتائے گا, کیونکہ اسی کے گردن میں کلہاڑی ہے. سارے لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم, آپ تو جانتے ہو کہ بت کبھی بات نہیں کرتے, بھلے وہ کیسے بتائیں گے کہ کس نے توڑا ان کو. جب بات نہیں کرتے, سن سکتے نہیں اور اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے, وہ کوئی ان کو مارے توڑے پھوڑے, وہ اپنا خود کا بچاؤ نہیں کر سکتے, تو وہ آپ کی کیا حفاظت کریں گے. خود کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ کی کیا حفاظت کریں. اب یہ چھوڑو, آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے کیا. اب نمرود بادشاہ کو پتا چلا, ساری عوام بھڑک رہی ہے, کیا کیا جائے. تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے, کبھی سورہ شورا میں, کبھی کہیں سورہ عنکبوت میں, کہیں سورہ انبیاء میں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا کیا جائے. حرقو, ابراہیم کو جلا دیا جائے, وانصروا آلہتنا, اور ہمارے بتوں کی مدد کی جائے, یعنی جو توڑے پھوڑے گئے ہیں اسے درست کیا جائے, اور ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے. ٹھیک ہے, اب ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے بہت بڑی آگ لگائی گئی, بڑا گڑھا کھودا گیا, آگ اس میں بھڑکائی گئی, اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں آگ میں جلانے کے لیے بہت دنوں سے آگ تیار کی گئی. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ لوگ مجھے آگ میں ڈالنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بڑے اطمینان سے ہیں, بہت بے فکر ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. آج ہمارے کو کون تو بھی ایسا بولتا, محرم کے وہ اوالے میں تجھے ڈالنے والے ہیں, دیکھ رہے, وہ پنجے بٹھاتی نا اوالے میں جو انگر ڈالتی, یہ سال تجھے اٹھا ڈالتی, لنگی اٹھا لے ہمیں بھاگ کو جاتے گواں چھوڑ کو, منجے اٹھا پھینک دیں گے وہی نو, پہلے گاؤں چھوڑ بھاگیں گے رے یہاں سے, ان کو صورت بھی دکھانے کا نکو رے, پہلے نکل کو بھاگ جاتے. ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پر تھا, بالکل بے فکر تھے ابراہیم علیہ السلام. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں پھینکنے کا وہ حال اور وہ واقعہ بھی قریب آ گیا, اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے انہوں نے اٹھا کر ایک گوپن کہتے ہیں منجنیخ, جو جنگوں میں ایک بڑے گولے رکھ کر اٹھا کر پھینکا جاتا تھا, ایسے منجنیخ میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دور سے اس آگ میں ڈالا گیا, کیونکہ اتنی شعلہ نما آگ تھی وہ. ابراہیم علیہ السلام بڑے اطمینان سے اس آگ کے اندر جا گرے. جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, تو ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر چند جملے موجود تھے, مصیبت میں پڑے جانے والے جملے ہیں یہ, اور وہی جملے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پڑے تھے, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت مدینہ کے وقت 3 دن جو پناہ لیے تھے غار ثور میں, وہاں پر جب آپ مقیم تھے, کفارہ نے مکے کے مشرکین نبی علیہ السلام پر انعام رکھ دیے تھے, جو بھی زندہ یا مردہ محمد کو پکڑ کر لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم 100 سرخ اونٹ ان کو انعام میں دیا جائے گا. سارے پھیل گئے, مشرکین مکہ کے سردار بھی آ گئے تھے غار ثور تک, اور وہ اپنے پیروں کے جانب اگر دیکھتے تو نیچے غار تھا, اور نبی علیہ السلام پر نگاہ پڑ جاتی. ابو بکر صدیق گھبرا گئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہاں تک آ گئے, اگر وہ اپنی جوتوں کی جانب دیکھیں گے ہم پر نگاہ پڑ جائے گی. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, مت گھبرا, اے میرے دوست
اے ابو بکر مت گھبرا، ان اللہ معنا، اس وقت اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ مت گھبرانا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی جملے ادا کیے تھے جو جملے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے وقت ادا کیے تھے۔ وہ جملے کیا تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہی جملے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ یہ جملے مصیبت کے وقت پڑھے جانے والے جملے ہیں۔ یہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرنے آ گیا، اگر آپ کو کوئی مارنے کے لیے آ گیا، آپ دشمنوں کے بیچ میں گھیرے گئے ہیں، تو یہ جملے آپ پڑھیے، اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھیے ان مشکلوں سے اللہ آپ کو کیسے بچاتا ہے۔ اس نے انہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ انہو لمن الظالمین، بے شک وہ لوگ بلا شبہ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، انہوں نے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو سنا ہے کہ اس کا ذکر ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا پھر اسے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ بن جائے۔ قالوا، لوگوں نے کہا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ نہیں، میں نے نہیں کیا، تمہارے بڑے بت نے کیا۔ قال فاسألوہم، آپ ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ باتیں کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ تو قال افتعبدون من دون اللہ، آگے وہ بیان کرتے ہیں آپ ایسے چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو باتیں نہیں کر سکتے، ما لا ینفعکم شیئا، وہ تم سے کسی چیز کا نفع نہیں رکھتے، ولا یضرکم اف لکم، اگر آپ ان کو اف بھی کہو ذرہ برابر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ انبیاء کے 62 سے لے کر 67 نمبر آیت میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آخر کار ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگ سے کہا۔ سورہ انبیاء 69 اور 70 نمبر آیت میں ذکر ہے، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت والی بن جا۔ آگ ٹھنڈی اور سلامت والی بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا تو ہم نے بھی انہی کو انتہائی خسارے والے کر دیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آگ جلا نہ سکی، آگ آگ ہی تھی، اصلی شکل میں تھی، آگ ہی کی شکل تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں ایسے کھیل رہے تھے جیسے پھولوں کے بغیچے میں کوئی آدمی کھیلتا ہے، آرام سے بیٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے مخاطب ہو کر کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تم لوگ اللہ کے سوا ایسے بت بنائے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، یہاں تک کہ ثم یوم القیامہ یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور یہاں تک کہ سارے قوم والے ان کی دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، بستی سے نکال دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بستی سے نکل جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلتے ہیں، اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ، جب ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، انی براء مما تعبدون، میں بیزار ہوں ایسے بتوں سے جس کی تم پوجا کرتے ہو، الا الذی فطرنی، مگر میں اس کی عبادت کرتا ہوں،
فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، جو اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اپنے پچھلے میں باقی رہنے والی بات بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا کی۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم اپنے باپ کے لیے بخشش نہیں مانگنا تھا، سو مانگا۔ کس لیے مانگا؟ ان موعدۃ وعدہا، اس لیے کہ جب گھر سے نکل رہا تھے ابراہیم تب اپنے باپ سے وعدہ کیے تھے، میرے ابا اللہ کی سلامتی تم پر، میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ جو وعدہ کر کے نکلے تھے اس وعدے کے مطابق اللہ سے مغفرت طلب کرے، جبکہ ان کو نہیں طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت میں کہتا ہے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے نہ کسی مومنوں کے لیے ان یستغفر للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جبکہ اللہ نے اس بات سے واضح کر دیا انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمیوں میں سے ہیں، ان کو مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے ہماری اماں رہو، ہمارے بابا رہو، ہمارے بھائی رہو، کوئی بھی رہو، دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے مشرکوں کے لیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو آپ مصر کی ارض فلسطین کی طرف آپ گئے۔ عراق میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام اور فلسطین کی جانب آپ نے رخ کیا۔ وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں سے ہوتے ہوئے گئے۔ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے لگتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایک ملک کو آپ نے کیا ہے روانہ کیا۔ مصر کیا ہے؟ مصر کا جو فرعون سنان بن علوان یا سنان بن زیقون بڑا بدماش قسم کا انسان تھا، اسی طرح وہ کیا کرتا تھا، راستے میں جو بھی خوبصورت عورتیں جاتی تھیں قافلے، ان خوبصورت عورتوں کو لوٹ لیا کرتا تھا اور ان کے شوہروں کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ یہی بیماری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے مصر سے، تو جب پتہ چلا سنان بن علوان کو کہ یہاں سے ایک قافلہ جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سارا کے ساتھ جا رہے تھے، تو سنان بن علوان کو پتہ چلا مصر کا فرعون کہ یہ بہت بہترین قافلہ جا رہا ہے جس میں دنیا کی انتہائی خوبصورت عورت اس قافلے میں موجود ہے، کیوں نہ اس عورت کو میں اپنے قبضے میں لے لوں اور اس کے شوہر کو قتل کرا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی کہ اس علاقے میں جو بھی اپنی خوبصورت بیویوں کو لے کے بڑھتا ہے اس کی بیویوں کو یہ بادشاہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور شوہروں کو قتل کرا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3358 نمبر حدیث میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارا علیہ السلام ان کی بیوی اس بادشاہ کی حدود سلطنت سے جا رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی تو چند لوگوں کو بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کو محل بلایا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انکی اختی، یہ میری بہن ہے، جبکہ وہ بیوی تھی، دینی اعتبار سے بہن تھی، تو بولے یہ میری بہن ہے، تو فلا تکذبنی، مجھے جھٹلانا نہیں ہے اس بات سے کہ یہ میری بہن ہے۔ تو اس بادشاہ نے ٹھیک ہے، بہن اگر ہے تو وہ قبضے میں نہیں لیتا تھا، بیوی اگر ہے تو قبضے میں لے لیتا تھا، لیکن سارا علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا، اتنی خوبصورت تھی سارا علیہ السلام، دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی اور مردوں کو ایک جانب مہمان خانے میں رکایا اور عورتوں کو ایک جانب رکایا۔ سارا علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اس کے جذبات قابو میں نہیں رہے اور بری نیت سے سارا علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالنے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو موڑ دیا، یعنی اس کا ہاتھ مڑ گیا۔ جس طرح ایک لکھوا مارا ہوا، فالج مارا ہوا ہاتھ مڑ جاتا ہے، ویسے اس کا ہاتھ مڑ گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا،
मैं तो इस औरत को छूने की नीयत से अभी गया भी नहीं, अभी जा रहा था, मेरा हाथ मुड़ गया। और उसने कहा कि ऐ अल्लाह की नेक बंदी, तो अल्लाह से दुआ कर मेरा हाथ बराबर हो जाए, मैं तेरे ऊपर बुरी नीयत नहीं करूँगा, तो जहाँ जाना चाहती है जा। अल्लाह से सारा अलैहिस्सलाम दुआ करती हैं कि ऐ अल्लाह इसे बख्श दे, अल्लाह माफ़ कर देता है, फिर उसका हाथ सीधा हो जाता है। और वो ये सोचता है कि ये जो मेरा हाथ मुड़ गया था ये इत्तेफाकी वाक़या था, अब ऐसा नहीं होगा, इतनी हसीन औरत मेरे सामने खड़ी है, क्यों ना मैं इसे पकड़कर इससे इस्तेफादा करूं। फिर दोबारा पकड़ने की नीयत से आगे बढ़ा, तो अल्लाह अपनी खुदरत से फिर इसके हाथ टेढ़े कर दिया, अल्लाह इसके हाथों को लखवा मार दिया। तो फिर ये दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह से बोल कि मुझे सीधा कर दे, मैं तुझे रिहा कर दूंगा। अल्लाह से फिर दुआ करती हैं, फिर वो क्या है अच्छा होता है, फिर तीसरी बार बुरी नीयत आती है, तीसरी बार भी हाथ टेढ़ा करता है, अल्लाह उसका पकड़ लेता है और वो कहता है कि अब मैं आप पर बुरी निगाह नहीं डालूंगा, आपको छूने के लिए करीब भी नहीं आऊँगा, उल्टा मेरे पास एक शहजादी है, एक मुल्क की शहजादी है, उस शहजादी को मैं आपके हवाले कर दूंगा आपकी खिदमत के लिए। अल्लाह से दुआ करती हैं सारा अलैहिस्सलाम, अल्लाह इनको छोड़ देता है। और हाजरा अलैहिस्सलाम जो एक मुल्क की शहजादी थी वो इनकी खिदमत के लिए दे देता है। हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और वहाँ हाजरा अलैहिस्सलाम से आगे चलकर उनसे निकाह करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब कौम से बेजार होकर आगे बढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला की तलाश में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन को खोजना चाहा कि अल्लाह तबारक व तआला आखिर मेरा रब कौन है, मैं कैसे अपने अल्लाह को पहचानूं, कहाँ मेरे अल्लाह तबारक व तआला को मैं ढूंढूं और अल्लाह तबारक व तआला कहाँ मुझे मिलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुस्तजू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये तड़प, ये लगन, ये दिल की कशिश अल्लाह तबारक व तआला ने देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर बैठते हैं वतन के किनारे और आसमानों की जानिब देखते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान में सितारे दिखाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन सितारों को देखते हैं और वो ये कहते हैं कि शायद ये सितारे मेरे रब हैं। बात आई तो उन्होंने आसमान में सितारों को देखा, खाला हाज़ा रब्बी, पहचानने लगे शायद ये मेरे रब हैं। फलम्मा अफला, जब दिन निकला सितारे छट गए यानी छुप गए, खाला ला उहिब्बुल आफिलीन, मेरा रब डूबने वाला नहीं हो सकता। फलम्मा रअल खमरा, जब उन्होंने चांद को देखा जो सितारों से बड़े थे तो खाला हाज़ा रब्बी, कहने लगे ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, जब दिन आया तो चांद भी छुप गया, ये चांद जो चमकता है जो मेरा रब है ये भी डूब गया। अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो यकीनन ज़रूर गुमराह कुन लोगों में से मैं हो जाऊंगा। फिर वो खोजते रहे कि आखिर मेरा रब कौन है। आखिरकार फलम्मा रअ शम्सा बाज़िगा, जब उन्होंने एक बड़े सूरज को देखा चमक रहा था, खाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, सोचा ये मेरा रब है ये तो बहुत बड़ा है। फलम्मा अफलत, जब शाम में वह भी डूब गया तो वो कहने लगे या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं बेजार हूँ आपके शिरक से, जो कुछ तुम करते हो। उसके बाद उनको समझ में आ गया, अल्लाह दिल के अंदर डाल दिया ये बात कि अल्लाह कौन है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन, बेशक मैं अपने रुख को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब फेरता हूँ जिसने आसमान और ज़मीनों को पैदा किया, और एक अल्लाह की तरफ यकसू होकर मैं उसकी इबादत करता हूँ, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। अपने आप से अल्लाह की खोज करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अब अल्लाह तबारक व तआला का इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शुरू हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान लेते हुए कहता है कि ऐ इब्राहिम, अब हाजरा अलैहिस्सलाम से भी उन्होंने निकाह कर लिया तो हाजरा अलैहिस्सलाम से एक बेटा पैदा हुआ इस्माइल। जब इस्माइल पैदा हुए तो अल्लाह ताला उनके दिल में बात डालता है कि आप अपनी बीवी को और मासूम बच्चे को ले जाकर ऐसी वादी में छोड़ आओ जहां पर कोई इंसान नहीं रहता। हुक्म मिलता है
عراق کی زمین سے عربستان کی زمین تک تقریباً 4,500 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ جاتے ہیں، اور اس وقت وہاں اس ریگستان بیابان میدان میں حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ اس وقت نہ وہاں کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی چرندہ تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ زندگی کی کوئی وہاں علامت تھی، بس ریگستان تھا، دھوپ تھی، ریت تھی، کچھ نہیں تھا۔ ایک درخت تھا، اس کے نیچے بٹھا دیتے ہیں حاجرہ علیہ السلام کو اور نکل جاتے ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا تھیلا دیتے ہیں جس کے اندر کھجورے ہیں اور ایک پانی کا مشکیزہ رکھ دیتے ہیں اور جاتے رہتے۔ حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر ان کے پیچھے پیچھے آتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ آپ ہم کو کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ کیوں ہم کو ساتھ نہیں لے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتے، مڑ کر تک نہیں دیکھتے۔ آخر کار وہ خود پوچھتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہتی ہے حاجرہ علیہ السلام تب تو جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ بے فکر جاؤ۔ چلے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ وہ اوپر چڑھ کر دیکھتی ہیں ابراہیم علیہ السلام غائب ہو چکے، اتنا دور نکل چکے۔ اب تھے حاجرہ بچہ، اس وقت تک جب تک ان کے پاس کھانا موجود تھا، پانی موجود تھا، یہاں تک کہ پانی بھی خالی ہو گیا، کھجور بھی خالی ہو گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام بے قراری سے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر چھوڑ کر ماں کیا ہے دوڑتی ہے۔ وہاں ایک چھوٹا چٹان تھا، ٹیلا تھا، ایک اونچا پہاڑ تھا، اسے صفا کہا جاتا تھا۔ صفا پر چڑھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا میری مدد کے لیے، کوئی قافلہ نہیں دکھتا۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، ادھر ایک پہاڑ ہے جسے مروہ کہا جاتا تھا۔ اب مروہ پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا، کوئی بھی نہیں آ رہا مدد کے لیے۔ اب پھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اللہ اکبر۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ جو رب کی رحمت میں، اللہ کی مدد میں، اللہ کی مدد کی تلاش میں حاجرہ کا یہ جو دوڑ تھا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حاجرہ کے دوڑ کو، صفا مروہ کی سعی کو حاجی کے لیے، ایک عمرہ کرنے والے کے حاجی کے لیے اور حج کرنے والے حاجی کے لیے حج اور عمرے کا اللہ اہم رکن بنا دیا۔ جب تک کوئی عمرہ کرنے والا شخص یا حج کرنے والا شخص صفا مروہ کی سعی 7 مرتبہ نہیں کرتا، نہ اس کا حج مکمل، نہ اس کا عمرہ مکمل۔ دوڑ لگاتی رہی اسماعیل علیہ السلام چیخ مار کر رو رہے ہیں، ماں دوڑ رہی ہے۔ آخر کار 7ویں مرتبہ جب دوڑی تو آواز آتی ہے آسمان سے۔ وہ کیسی آواز تھی حاجرہ سن لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اس آواز کو سن لیا، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہو، مجھے اللہ کی مدد چاہیے۔ تب ایک فرشتہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھڑا تھا، اور تفسیر میں ہے کہ وہ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین پر رگڑا جہاں سے زمزم نکلا۔ بعض روایات میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو رو رہے تھے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، اسی ایڑی کی جگہ سے زمزم نکلا، اور حاجرہ علیہ السلام مٹی کا ایک کنویں، ایک پیالے جیسا بنانے لگی اور اسے ایک روکنے لگی اور کہنے لگی زمزم رک جا رک جا۔ عبرانی زبان میں زمزم کہتے ہیں ٹہر جا ٹہر جا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر حاجرہ اس وقت اس زمزم کو زمزم نہ کہتی اور پانی کا ٹیلا بنا کر اسے نہ روکتی تو وہ قیامت تک ہمیشہ بہنے والا ایک بڑا چشمہ جاری رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے روک لیا۔ دنیا کا سب سے بابرکت پانی زمزم کا پانی، سب سے نایاب پانی زمزم کا پانی، سب سے میراکل پانی زمزم کا پانی، بڑا ہی شفا نما پاورفل پانی زمزم کا پانی۔ حاجی حج کے ایام میں جب جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں لیٹر نہیں کروڑوں لیٹر اس زمزم کے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، لیکن اس کنویں میں ذرہ برابر پانی کم نہیں ہوتا۔ کروڑوں لیٹر پانی بھی اس سے نکالا جائے
24 घंटे, साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट, मिनट के 60 सेकेंड, बड़ी बड़ी मोटरें चलती रहती, जमीन से पानी खींचते रहते। और दुनिया का सबसे बड़ा वाटर फिल्टर पावर प्लांट वहां पर सऊदी गवर्नमेंट ने लगा रखा है, सऊदी अरब के अंदर। रोजाना कितना भी निकाले जर्रा बराबर कम नहीं होता। अगर निकालना बंद कर दे, इतना पानी भी नहीं आता कि कुएं से बाहर आकर उबल कर बाहर जाए। अल्लाह की खुदरत का पानी हो। और अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, सुनन नसाई की हदीस है। ये दुआ पढ़कर, या अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ और कुशादा पाक रिज़्क़ का सवाल करता हूँ, और ऐसे अमल का जिसे तू कबूल कर ले, हर बीमारी से शिफा की मैं तुझसे तलब करता हूँ। ये दुआ पढ़कर ज़मज़म को जिस नीयत से पिएगा, वो बीमारी उसके लिए अल्लाह शिफा की बना देगा। जिस नीयत से पियोगे, अल्लाह मेरे अंदर क्या है, शुगर है, अल्लाह मेरे शुगर को कम कर दे। आप दुआ पढ़ के पियोगे, अल्लाह शुगर लेवल करे। अल्लाह मेरे अंदर फलां बीमारी है, मैं फलां बीमारी की शिफा के लिए ज़मज़म पी रहा हूँ, मेरी वो बीमारी दूर फरमा, अल्लाह वही बीमारी दूर करेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, खैर माँ बेटा जब वहाँ पर रहने लगे, तो अब वहाँ पर एक कबीला गुजर रहा था बहुत दूर से। उस कबीले का नाम है जरहम। जरहम कबीला बहुत दूर से वहां गुजार रहा था। मुकामे कदा कहते हैं, जहां पर आज काबतुल्लाह है, उस वक्त मुकामे कदा कहते थे। परिंदे घूम रहे थे, तो जरहम कबीले के सरदार ने बाज लोगों को भेजा कि परिंदे वहीं उड़ते हैं जहां पानी होता है, जाओ जाकर देख कर आओ क्या वाकई में वहां कोई पानी है। 2 लोग आए, देखे हाजर अलैहिस्सलाम हैं और बच्चा है और पानी है। आकर इत्तला देते हैं कि हाँ यहाँ पानी मौजूद है। जरहम कबीले के लोग आकर कहते हैं कि हमको यहाँ रुकने की इजाज़त दे दीजिए, हम यहाँ रुकना चाहते हैं। आप रुक सकते हैं इस शर्त पर कि आप क्या है, अपने पानी, इस पानी पर कब्जा नहीं जमाओगे, कब्जा हमारा रहेगा। ठीक है, रुक जाते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वापस भेजता है मुलाकात के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए वापस आते हैं कई सालों के बाद, और वहाँ कई साल रहते हैं। फिर जब वापस आते हैं तो अल्लाह ताला ख्वाब में दिखाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि अब आप अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। अज़ान कितने बजे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तीसरा इम्तिहान शुरू होता है। अल्लाह ख्वाब में दिखाता है कि वो अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। आते हैं सीधा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब में देखता हूँ, अन्नी अज़बहू का, कि तुझे ज़बा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, तेरा क्या मशवरा है। एक मासूम बच्चे से मशवरा कर रहे हैं वालिद मोहतरम, एक नबी, आइंदा चलकर होने वाले नबी से मशवरा कर रहे हैं। क्या फरमा बरदार बेटा था वो, अल्लाह अकबर। वो बेटा कहता है, या अबतिफ अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बा वही कीजिए जिसका हुक्म अल्लाह आपको दे रहा है। सत्तजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, यकीनन मुझे सब्र करने वाले बेटों में आप पाएंगे। सूरह सॉफ़ात 102 नंबर की आयत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर चले अपने बेटे को, और आंखों पर पट्टी बांधकर मुंह के बल जमीन पर लिटा दिए, और छुरी लिए, और अपने आंखों पर पट्टी बांध लिए, अपने लख्ते जिगर पर, अपने कलीजे के टुकड़े पर छुरी रखकर उस वक्त तक चलाते रहे जब तक के छुरी चल नहीं गई और गर्दन कट नहीं गई। उस वक्त तक अपने हाथों से चलाते रहे। चलाते चलाते छुरी चल गई, गर्दन कट गई। आंख से पट्टी निकाल कर देख रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बाजू खड़े हैं और जन्नत का दुम्बा ज़बा हुआ पड़ा है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह काम कर दिखाया, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म को माना और पेशानी के बल अपने बेटे को लिटाया, तो छुरी चलाई, छुरी चल गई, लेकिन जन्नत के दुम्बे पर चली। वनादैनाहु, हमने पुकारा, अय्या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, क़द सद्दक़्ता रुया, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, आपने हमारे ख्वाब को सच कर दिखाया,
ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں, ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں. کسی نے سوال کیا تھا ہمارے نبی سے, ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا ھذا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. جو آج ہم اونٹ کی شکل میں, گائے کی شکل میں, بیل کی شکل میں, یا دمبے کی شکل میں, بکرے کی شکل میں, یا چھیلے کی شکل میں ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں, ھذا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. مجھے بولنے آسان لگ رہا, آپ کو سننے آسان لگ رہا. سوچ کر دیکھو, ایک ہی بیٹا ہے, نور نظر, لختے جگر, ہمارا کلیجے کا ٹکڑا, ہماری خوشیوں کا خزانہ, ہماری دنیا کی نعمت, اور اسی بیٹے کے گردن پر چھری چلانے کا حکم رب کا آ جائے اور باپ چھری چلا بھی دے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ اکبر, دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی, قیامت تک آنے والی پوری جہاں میں ایسی مثال نہیں ملتی. اللہ نے ایسے ہی خلیل نہیں بنایا آپ کو. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام, اب اسماعیل علیہ السلام تو ذبح ہونے سے بچ گئے, لیکن نام پڑ گیا ذبیح اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ, ابراہیم خلیل اللہ تھے تو اسماعیل ذبیح اللہ تھے. شادی پہلے سارا سے کیے تھے, بعد میں شادی کیے ہاجرہ سے. بعد میں شادی کرنے پر بیٹا ہو گیا ہاجرہ کو اسماعیل. پہلے جو شادی کیے تھے کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب 80 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام. دعا کرتے تھے رب حب لی من الصالحین, اللہ ایک نیک اولاد دے. اللہ تعالیٰ دعا سنا قبول کر لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے فرشتوں کو لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے. ابراہیم کے بھتیجے لوط کی قوم مرد ہو کر مردوں سے کام کرتی تھی, لواطت کا کام کرتی تھی. لوط علیہ السلام منع کرتے تھے, نہیں مانتے تھے. اللہ کا عذاب آیا, پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر پٹک دیا گیا, پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا گیا. لوط کو, ان کے قوم والوں کو اس بستی سے نکال دیا گیا. ایمان رکھنے والے ان کے ساتھ چند افراد تھے, ان کی بیٹی بھی تھی, لیکن لوط کی بیوی کافروں میں سے تھی, جاسوس تھی. اللہ اسی عذاب میں ان کو ہلاک کر دیا, لوط کی بیوی کو. اللہ کا کرشمہ ہے. انہ هو الحکیم العلیم, وہ بڑی حکمت اور بہت جاننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ایک بیٹا دیا, سارا کے بطن سے اسحاق دیا, ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل دیا. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, اب ان کی شادی کر دی گئی, اور مصر میں تھے اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے. ابراہیم علیہ السلام تب ملنے آتے تھے اپنے بیٹے اسماعیل سے, کنعان میں رہتے تھے اسماعیل علیہ السلام. ایک بار ملنے آئے, یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہے, بیوی تھی. وہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اپنے سسرے صاحب کو, ابراہیم علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ میرے سسرے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ نہیں, باہر کیا ہے, روزی روٹی کے غرض سے باہر گئے ہیں. کب آئیں گے؟ شاید شام میں یا کل آئیں گے. اچھا, کیسے ہیں آپ کے شوہر آپ کے بارے؟ کیا بولنا, کبھی بھی دیکھو باہر رہتی, میرے کو سیدھا دیکھتے بھی نہیں, گھر میں راشن پانی بھی نہیں رہتا, بھوکے رہتا ہوں میں. ایسے ویسے الٹے سیدھا شکایتیں کرنے لگے, جیسا آج کل کے عورتیں کرتی. شکایت کری, گھر کنے کا جینا جنگل اٹھ لگ جاتا. یہ عبرت ہے اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے میں. ابراہیم علیہ السلام شکایتیں سنے, مرد کے شکایتیں کر رہی میری بہو. بولے ٹھیک ہے, آپ کے ہسبینڈ آئے تو بولنا یہ جو چوکٹ ہے یہ پرانی ہو گئی ہے, اسے بدل لو, بولو چوکٹ کو تبدیل کرو, بولو. آئے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام تو بیوی کہتی ہے کوئی بوڑھے آدمی آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے بارے میں پوچھے کیسے تھے وہ. ایسے تھے, دیکھنے میں ایسے تھے, لمبے قد کے تھے, داڑھی تھی, ایسے تھے, اور انہوں نے کہا یہ چوکٹ پرانی ہو گئی ہے, بدل لو. ارے پاگل, تو نے نہیں پہچانا, وہ میرے ابا تھے, آپ کے سسرے تھے, اور وہ مجھے حکم دے کر گئے ہیں تجھ جیسی نافرمان شکایت کرنے والی بیوی کو طلاق دے کر الگ کروں. چوکٹ بدلنا نہیں ہے, بیوی بدلنا ہے. طلاق دیے, الگ کیے, دوسری شادی کر لے کر آئے. پھر کنعان سے ملنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے, مصر سے ملنے کنعان. دیکھے بیوی ہے, بیٹا نہیں ہے. کہاں ہیں آپ کے شوہر؟ باہر گئے ہیں.
कैसे हैं आपके शौहर? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, अल्लाह जैसा भी रखा, जो भी रखा, मेरे हस्बैंड बड़े अच्छे हैं, बड़े इबादत गुजार हैं, अल्लाह के दीन की बड़ी दावत तो तबलीग का काम करते हैं, और मैं तो उनको कर कर नसीब वाली हो गई। मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, जितना भी अल्लाह दे रहा उस पर हम शुक्रिया अदा करते, अल्लाह की इबादत करते। आपके हस्बैंड को बोलना ये चौखट बहुत अच्छी है, इसे बाकी रखें। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है। फिर अल्लाह ताला बाप बेटे को मुलाकात कराता है, और अब बाप और बेटे को मुलाकात कराने के बाद अल्लाह इनसे एक काम लेता है। क्या काम लेता है? वही हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुतय्यन कर दी, मेरे साथ किसी को शरीक ना कर, मेरे घर को तवाफ करने वालों, क़ियाम करने, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रख। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ऐ इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को लेकर काबतुल्लाह बनाओ। अब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मिलकर काबतुल्लाह बनाते। वही यरफ़उ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके घर की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद कर रहे थे, वो दोनों बाप बेटे काबतुल्लाह बनाते बनाते अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर, बेशक तो सुनने वाला है। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाते हैं, उसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं हाथ उठाकर, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ मेरे अल्लाह इस काबे को आबाद करने के लिए एक रसूल को मबऊस फरमा, एक रसूल को मबऊस फरमा। क्या करे वो रसूल? रब्बना वबअस फीहिम रसूला, एक ऐसे रसूल को भेज जो तेरी किताबें पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाए, जो लोगों का तज़किया कर सके। हमारे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं अपनी उम्मत से, मेरे उम्मतियों आपको मालूम फलस्तीन अंबिया की बस्ती है, मिस्र कई अंबिया आकर गए, अल्लाह ताला मुझे इराक में नहीं, फलस्तीन में नहीं, मिस्र में नहीं, शाम में नहीं, किसी दूसरे जगह नहीं, दुनिया के सारे इलाके छोड़कर इसी मक्का मुकर्रमा में क्यों अल्लाह मुझे नबी बनाकर भेजा? मालूम आपको? नहीं, अल्लाह के नबी नहीं मालूम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे बाप इब्राहिम ने जब काबा बनाया था तो उस वक्त हाथ उठाकर एक दुआ किए थे, अल्लाह इस काबे को आबाद करने वाला एक रसूल भेज जो किताब व इल्म व हिकमत को पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाए और लोगों को तज़किया कर सके, उनको इल्म सिखा सके, उनके नफ्स का तज़किया कर सके, किताब व सुन्नत का इल्म उनको दे सके। मैं मेरे बाप इब्राहिम की दुआओं का नतीजा हूँ जो सारी दुनिया में अल्लाह छोड़कर इसी मक्का मुकर्रमा में मुझे नबी बनाकर मबूस किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कई हज़ार साल के बाद अल्लाह कबूल किया, 2500 साल के बाद अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल किया और मक्के में हमारे नबी को नबी बनाकर भेजा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे वाक़िए हैं, बहुत सारे वाक़िए। इन सारे वाक़ियात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने इम्तिहान में इंतहाई ज़्यादा खरे उतरते हैं और वो हमेशा दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती, अल्लाह तो मुझे नमाजी बना, व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरे बच्चों को नमाजी बना, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, रब्बि ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह तो मुझे मग़फ़िरत कर, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर और उस दिन के अज़ाब से बचा जिस दिन तो लोगों का हिसाब लेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए शिर्क की मज़म्मत से बचने की एक बेहतरीन दुआ सिखा कर गए हैं, जो दुआ अल्लाह कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम में अल्लाह नकल करता है। कुरान मजीद में एक सूरा ही है सूरह इब्राहिम के नाम से, 35 और 36वीं आयत में, वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत करने से बचा। अगर आप वाकई में तौहीद परस्त बाप हो, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो, अल्लाह कहता है कि इस हज़रा याकूब अल मौत, क्या आप याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के वक़्त हाजिर थे जब उन्होंने अपने बच्चों से कहा था, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों मेरे मरने के बाद तुम किसकी पूजा करोगे?
بچوں نے کہا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے، اے میرے ابا، ہمارے دادا اور ہمارے باپ کے رب کی ہم عبادت کریں گے اور اسی پر ہی ہم ایمان رکھیں گے. اور آپ یاد کرو لقمان کو جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اگر آپ واقعی میں ایک توحید پرست باپ ہو، اپنے بچوں کو توحید پر مرتے دم تک قائم رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ سے یہ دعا کرو جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. وہ دعا کیا ہے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے، میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے مرتے دم تک تو بچا. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اس لیے کہ انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا بتوں کی پوجا نے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، یہ سیرت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے اہم پہلو کی. چونکہ بقرعید کی عید نزدیک ہے اور قربانی کی عید ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، تو ہمارا یہ اول فریضہ بنتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سنیں اور ان کی سیرت سے عبرتناک پہلوؤں کو حاصل کریں اور اپنی زندگی بھی مشعل ابراہیم علیہ السلام پر گزارنے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جتنی بھی قرآن حدیث کی صحیح باتیں ہم نے سماعت کی ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں نیکیوں کی بہار رکھتے ہوئے ہر شرک و بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کی اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.